شیطان اور نفس یہ بھی بڑے ظالم ہیں. شیطان اور نفس یہ بڑے ظالم ہیں. اسی لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تلواریں چلانا یہ چھوٹا جہاد ہے، اپنے نفس سے لڑنا یہ بڑا جہاد ہے. تو قرآن گناہ سے بھی روکتا ہے، اسباب گناہ سے بھی روکتا ہے. کسی خشک لکڑی پر مٹی کا تیل ڈال دیں اور پھر ماچس کی تیلی بھی دیا سلائی بھی سلگائیں، جلائیں، اور وہ اس لکڑی کے پاس مٹی کا تیل جو آپ نے رکھا ہے اس کے اوپر بھی رکھ دیں اور آپ کے لیے آگ نہیں لگے گی کا سرٹیفکیٹ دے گا. خشک لکڑی ہے، اس پہ آپ نے مٹی کا تیل ڈال دیا ہے اور ماچس جلا کے آپ اس لکڑی کے اوپر رکھیں، آگ تو لگے گی. انسان جذبات رکھنے والی مخلوق ہے. انسان جذبات رکھنے، یہ نفرت بھی کرتا ہے، محبت بھی کرتا ہے. اب اس اندرونی نظام کو مینج کیسے کرنا ہے؟ میرے سامنے ایک ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں. ڈاکٹروں کا بھی کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بتاتے ہیں اس جسم کو چلانا کس طرح ہے، سانس کی تکلیف ہو کون سی دوائی، دل کی تکلیف ہو کون سی دوائی، تاکہ اس کا جو جسمانی مادی سسٹم ہے وہ ٹھیک چلتا رہے. اور نبی تشریف لاتے ہیں، اس کے اندر جو روحانی نظام اللہ نے بنایا نا، جذبات کا نظام، خواہشات کا نظام، اور جس مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، آزمائش، اس کے اندر مومن کامیاب کیسے ہو سکتا ہے، تربیت کیسے کرنی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف تعمیر کر کے دعا مانگی، یا اللہ گھر میں نے بنا دیا، اب تو وہ شانوں والا رسول بھیج جو تیری آیتیں بھی پڑھ کے سنائے اور لوگوں کا تزکیہ بھی کرے. کیا کرے؟ تزکیہ بھی کرے. خالی علم فائدہ نہیں دیتا جب تک تربیت نہ ہو. آج دنیا میں علم ہے، تربیت نہیں ہے. خالی علم فائدہ نہیں دیتا جب تک تربیت نہ ہو. تربیت ہوگی تو علم پہ رنگ چڑھے گا. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک ایسا نظام عطا فرمایا ہے، اگر بندہ اس نظام کو اپنا لے، ظاہر اور باطن دونوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزگی عطا فرما دیتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا، حیا اخلاق کی بنیاد ہے. فرمایا یہ پہلے انبیاء کے کلام میں سے ہے کہ جب تمہارے اندر حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے کرتے رہو. یعنی حیا ہی تو اخلاق کی عمارت کو تعمیر کرتی ہے، اور اگر حیا نہیں رہی اخلاق برباد ہو گئے. دوسری حدیث مبارکہ، جب کسی شخص کی نظر بے حیائی کی طرف اٹھتی ہے، اس وقت وہ اپنی نظر کو روک لے اور نگاہ پھیر لے. حضور فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ اس مومن کے دل میں ایک ایمان کی حلاوت عطا فرماتا ہے، ایمان کی مٹھاس اس کے دل کو ملتی ہے. بے شک تجربہ کر لیں، اخبار اٹھائیں، کوئی تصویر آ جائے جس میں بے حیائی ہے، آپ فوراً اخبار بند کر دیں، نظر اس سے ہٹا لیں. جب آپ اپنی نظر کو بے حیائی سے ہٹائیں گے، دل میں ایک لہر اٹھے گی، ایک سکون آور لہر اٹھے گی. وہ ہے حلاوت ایمان، وہ ہے ایمان کی مٹھاس، ایمان کی چاشنی. مزید تشریح کر رہا ہوں، اگر آپ برائی پہ نگاہ ڈالتے ہیں، بے حیائی کے عمل میں مصروف ہیں، برا منظر جسے شریعت نے دیکھنے سے منع کیا اسے دیکھ رہے ہیں، تو اسے دیکھنے میں بھی ایک لذت مل رہی ہے، وہ گناہ کی لذت. اور اپنی نظر کو پاک رکھنے میں، گناہ سے نظر ہٹانے میں، اس میں بھی ایک لذت ہے. پر دونوں لذتوں میں بڑا فرق ہے. گناہ کر کے جو لذت مل رہی ہے یہ ایسی لذت ہے جو وقتی ہے،
جو عارضی ہے، جو ختم ہو جائے گی، اور اس لذت کے پیچھے دکھ ہے، اس لذت کے پیچھے درد ہے، اس لذت کے پیچھے عذاب ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے آپ کو گناہ سے روک لیتے ہیں، نظر کو بے حیائی سے روک لیتے ہیں، تو دل میں ایک حلاوت ایمانی کی کیفیت پیدا ہوگی۔ یہ ایسی مٹھاس ہے، یہ ایسی لذت ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ امام الانبیاء نے فرمایا جس دل کو ایمان کی لذت مل گئی اللہ اسے دوزخ میں نہیں جلائے گا، اس پر آتش دوزخ کو حرام کر دیا ہے جس دل نے ایمان کی لذت کو چکھ لیا۔ ہمارے یہاں اکثریت اہل ایمان ہیں، لیکن کیا ہم نے ایمان کی لذت کو بھی چکھا ہے؟ اگر کوئی اپنی نظر کو پاکیزہ رکھے اللہ اس کے دل کو لذت ایمان عطا فرما دیتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ اسی مضمون پر حضور نے فرمایا حرمت النار علی ثلاثۃ اعین، عین بکت من خشیت اللہ، وعین سہرت فی سبیل اللہ، وعین غدت عن محارم اللہ۔ تین آنکھیں ہیں جن پر اللہ نے دوزخ کی آگ کو حرام کر دیا ہے۔ ایک وہ آنکھ جو خوف خدا سے روئی، ایک وہ آنکھ جو یاد خدا میں جاگتی رہی، اور ایک وہ آنکھ جو برا منظر، بے حیائی کا منظر دیکھنے سے روک دی گئی۔ غدت عن محارم اللہ، جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، جب کسی کی آنکھ اس منظر کو دیکھنے سے رک گئی تو حضور فرماتے ہیں اس آنکھ پہ اللہ نے آتش دوزخ کو حرام کر دیا ہے۔ دوزخ کی آگ اس آنکھ کو نہیں جلا سکتی جس آنکھ میں پاکیزگی ہے۔ جو آنکھ روک دی گئی بے حیائی سے، برا منظر دیکھنے سے، جو آنکھ روک دی گئی، اب اللہ نے اس آنکھ میں ایسی طاقت پیدا فرما دی، اب اللہ نے اس آنکھ میں ایسی شان پیدا فرما دی کہ دوزخ کی آگ اسے جلا نہیں سکتی۔ تین احادیث میں نے آپ کے سامنے اس موضوع پر بیان کی۔ چوتھی حدیث جو بڑی ہی مشہور ہے، حضور نے ارشاد فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا ایک زبان، ایک شرمگاہ۔ تم ان دو چیزوں کی ضمانت دو کہ زبان اور شرمگاہ کو شریعت کی حدود میں رکھو گے، شریعت کا پہرا اس پر رکھو گے، شریعت کے مطابق زندگی گزارو گے، زبان اور شرمگاہ کو شریعت کی حدود کا پابند رکھو گے، تم مجھے اس کی ضمانت دو، میں اللہ کا رسول تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ کون جنت کی ضمانت دے رہے ہیں جی؟ جن کے بارے میں دشمن بھی کہتے ہیں کہ یہ صادق و امین ہے۔ ابو سفیان نے کلمہ نہیں پڑھا تھا حضور کا، اس دور میں روم گئے، کیسر روم نے دربار میں بلایا، کہا ابو سفیان بتاؤ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جس ہستی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں نے ابھی تک ان کا کلمہ نہیں پڑھا، پر میں گواہی دیتا ہوں انہوں نے آج تک جھوٹ نہیں بولا۔ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امی تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ جو تیری جان کے دشمن ہیں وہ بھی کہتے ہیں امی تو ہے، صداقت کی آبرو تو ہے۔ حضور کے ذاتی دشمن بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں اللہ کے رسول نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضور فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں، تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دو، زبان اور شرمگاہ کو شریعت کے تابع رکھو گے، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج درس قرآن میں کوئی ہے، آواز نہ بلند کریں، ہاتھ نہ اٹھائیں، حضور دلوں کی آواز بھی جانتے ہیں، حضور دلوں پر بھی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم دور ہیں گنبد خضرا سے، لیکن حضور ہم سے دور نہیں۔ کوئی ہے جو آج دل میں حضور کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کے عرض کرے یا رسول اللہ میں عہد کرتا ہوں، میں ان دو چیزوں کی حفاظت کروں گا۔
رسول اللہ، حضور نجات کس چیز میں ہے؟ فرمایا احفظ عینیک، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ نجات کیسے ملے گی؟ فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ گویا حضور نے بتا دیا جس نے اپنی آنکھوں کو بے لگام چھوڑ دیا، ان کی حفاظت نہیں کی، یہ بد نگاہی اسے گمراہ کر دے گی اور اسے دوزخ میں ڈال دے گی۔ یاد رکھیں بعض صورتیں ایسی ہیں جن میں بد نگاہی حرام ہے، ناجائز ہے، بندہ بد نگاہی سے گناہگار ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بد نگاہی کرنے والا صرف گناہگار نہیں ہوتا، کفر تک پہنچ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کفر کی طرف لے جاتا ہے، سبب وہ بد نگاہی ہے جس نے اس کو کافر بنا دیا۔ ابھی میں آپ کو واقعہ سنا چکا ہوں، شیخ سنا کفر کے نزدیک پہنچ گئے، تیار ہو گئے اس کے لیے کہ میں گوشت خنزیر کا گوشت کھا لیتا ہوں، شراب پی لیتا ہوں، لیکن حضور شہنشاہ بغداد کی توجہ نے انہیں بچا لیا۔ اسے محض ایک گناہ ہی نہ سمجھے، کوئی بات نہیں میں توبہ کر لوں گا، کوئی بات نہیں میں توبہ کر لوں گا۔ اگر ایسی بات ہو کوئی بات نہیں میں توبہ کر لوں گا، تو یہ شیطان کا بہت بڑا فریب ہے، دھوکہ ہے۔ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرماتے ہیں نفس کے اور شیطان کے دھوکوں میں سے ایک دھوکہ یہ ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے میں گناہ کروں گا اور گناہ کی نوست سے میں بچا رہوں گا، گناہ کی نوست مجھے خراب نہیں کرے گی، گناہ کی نوست مجھے برباد نہیں کرے گی۔ محدث ابن جوزی فرماتے ہیں یہ نفس کا بہت بڑا دھوکہ ہے، جب تم گناہ کرو گے تو گناہ کی نوست بھی تمہیں لپیٹ لے گی۔ کئی لوگ ایسے ہیں انہیں واز کرتے رہے، نیکی کی دعوت دیتے رہے، اثر ہی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں اثر ہوتا؟ گناہوں کی نحوست درمیان میں آڑ بن جاتی ہے، وہ گناہوں کی نحوست حق کی دعوت ان کے کانوں سے دل تک پہنچنے نہیں دیتی۔ آپ مجھے بتائیں کان سے دل تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ آج ہمارے کان سنتے ہیں تبلیغ کو، دلوں تک وہ تبلیغ نہیں پہنچتی، تو درمیان میں رکاوٹ کون سی ہے؟ گناہوں کی نحوستیں درمیان میں رکاوٹیں بن جاتی ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا نجات اس میں ہے تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ ایک اور حدیث مبارکہ اسی موضوع پر، اگرچہ وہ جامع الاحادیث میں سے ہے، یعنی ایک حدیث ایسی ہے جو زندگی کے کئی پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ حضور نے فرمایا جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ یہ حدیث ان احادیث میں سے ہے کہ جن کے اندر پورا دین سمیٹ دیا گیا۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو۔ اب دل تھام کے بتائیں کوئی غیرت مند یہ پسند کرتا ہے کہ میری بہن بازار سے گزر رہی ہو تو لوگ اسے بری نظر سے دیکھیں؟ کوئی غیرت مند یہ پسند نہیں کرتا۔ تو جو چیز آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اپنے بھائی کے لیے کیوں پسند کرتے؟ اگر کوئی جوان کسی خاتون کو بری نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہے جس کو تو دیکھ رہا ہے۔ تو اپنے لیے پسند نہیں کرتا کہ میری بہن کو کوئی بری نظر سے دیکھے، تو کسی کے لیے یہ بات کیوں پسند کرتے ہو؟ اپنی بیٹی کے لیے یہ پسند نہیں کرتے کہ میری بیٹی کو کوئی بری نظر سے دیکھے، تو دوسرے کی بیٹی پر کیوں بری نظر ڈال رہے؟ حضور کی حدیث مبارکہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو۔ ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کہ ہماری بہن اگر گزر رہی ہو اور کوئی اجنبی شخص آ بھی جائے تو وہ نظر پھیر لے، تو پھر ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہمارے سامنے بھی اگر کسی کی بہن بیٹی آ جائے تو ہم اس سے نظر پھیر لیں۔ وقت نہیں کہ میں آپ کے سامنے اس پر مزید احادیث پیش کرتا، مجھے نور الدین زنگی کی ایک بات یاد آئی۔ صلیبی جنگوں میں نور الدین زنگی کی ایک جنگ ہوئی رچرڈ شیر دل کے ساتھ۔ رچرڈ ایک عیسائی بادشاہ تھا، عیسائیوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگیں کچھ عرصہ ہوتی رہی ہیں، صلیبی جنگیں بڑی مشہور ہیں۔
رچرڈ کی بیوی گرفتار ہو گئی، 2 مہینے نور الدین زنگی کے محل میں رہی، پھر ایک سفارتی مذاکرے کے ذریعے اسے واپس کر دیا گیا۔ جب رچرڈ کی بیوی واپس گئی تو عیسائی بادشاہ اپنی بیوی سے کچھ کھچا کھچا رہتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے اس کا سبب کیا ہے، نفرت کرتا ہے۔ وہ پوچھتی ہے اس کا سبب کیا ہے، رچرڈ کہتا ہے تو 2 مہینے میرے دشمن کے گھر رہ کے آئی ہے، پتہ نہیں اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا ہوگا۔ تو 2 مہینے میرے دشمن کے گھر رہ کے آئی ہے، پتہ نہیں اس نے تیرے ساتھ کیا کیا سلوک کیا ہوگا۔ اس عیسائی عورت نے جو جملہ بولا اس نے رچرڈ کی زندگی کو بدل دیا۔ اس نے کہا رچرڈ سنو، میں بادشاہ کی بیٹی ہوں، میرا باپ بادشاہ تھا، وہ فوت ہوا تو پھر میرا بھائی بادشاہ بنا، میں بادشاہ کی بہن ہوں، تیرے ساتھ شادی ہوئی تو میرا خامند بادشاہ، میں نے 3 بادشاہوں کا گھر دیکھا ہے، میرا باپ بادشاہ تھا، میرا بھائی بادشاہ تھا، اور میرا خامند تو بھی بادشاہ ہے، لیکن میں اپنے باپ کے گھر اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی نور الدین زنگی کے گھر محفوظ تھی، میں اپنے بھائی کے گھر اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی نور الدین زنگی کے گھر محفوظ تھی۔ اور رچرڈ یہاں اس محل میں ملکہ ہوں، تو بادشاہ ہے، میں یہاں بھی اپنے آپ کو اتنی محفوظ نہیں سمجھتی کہ تیرے جرنیل اسی دربار میں آتے ہیں، میرے سامنے بیٹھ کے وہ تجھ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ایسا ماحول مسلمانوں کے محل میں نہیں تھا، وہاں عورتوں کے لیے الگ قصہ تھا، اور اگر کوئی خادم آتا تھا تو وہ نگاہ پھیر کے بات کرتا تھا، وہ عورتوں کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں تھا۔ پھر اس عورت نے ایک جملہ بولا جس نے رچرڈ کے دل کی دنیا کو بدل دیا، اور اس نے جنگ کا ارادہ چھوڑ دیا۔ اس عیسائی عورت نے کہا رچرڈ جتنی مرضی ہے جنگ کر لو نور الدین زنگی کے ساتھ، تم اسے جیت نہیں سکتے۔ رچرڈ نے کہا کیوں، میں کیوں نہیں جیت سکتا؟ اس نے کہا جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو نا، دشمن اسے ہرا نہیں سکتے۔ رچرڈ نے کہا تو کیسے کہتی ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے؟ اس عیسائی عورت نے کہا جس کا کردار پاکیزہ ہے یہ دلیل ہے کہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو اپنی بہو بیٹیاں سمجھتا ہے، جس کا کردار پاکیزہ ہے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہے۔ تو جتنا مرضی اس کے ساتھ جنگ کر لے، جنگ جیت نہیں سکتا۔ میں 2 مہینے اس کے گھر رہ کے آئی ہوں، میں دیکھ کے آئی ہوں مسلمانوں کے بادشاہ کا کردار بڑا پاکیزہ ہے۔ صلیبی جنگوں میں پادری بھی شامل تھے، اور پادری اپنے ماننے والوں کو سپاہی بنا کے ان لشکروں میں شامل ہوتے تھے۔ جو تھنکنگ ٹینک تھا، یعنی جو مجلس مشاورت تھی، اس میں پادری مشیر تھے۔ تو رچرڈ نے ان پادریوں کو بلایا، ان سے کہا میرا خیال ہے کہ ہم زنگی سے جنگ نہ کریں، نور الدین کا مقابلہ چھوڑ کے ہم واپس چلے جائیں۔ پادریوں نے کہا تجھے کیا ہو گیا ہے، ہم ایک مسلمان کو چھوڑ کے واپس چلے جائیں؟ ہم جتنا مرضی لڑ لیں ہم اس سے جیت نہیں سکتے، ہمارے دشمن کا کردار بڑا اعلیٰ ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں نور الدین زنگی سے نہیں لڑوں گا، میں اپنا لشکر واپس لے جاتا ہوں۔ ان پادریوں نے دھمکی دی، انہوں نے کہا اگر تو لشکر واپس لے کے گیا نا تو جب تجھے موت آئے گی ہم تیری لاسٹ پرے میں شامل نہیں ہوں گے۔ جیسے ہمارا اہل ایمان کا، اہل اسلام کا طریقہ ہے، کوئی مسلمان فوت ہوتا ہے تو غسل، کفن، نماز جنازہ، پھر تدفین۔ تو عیسائیوں کے ہاں جو تھی وہ کہتے ہیں آخری دعا، وہ جو آخری دعا ہے ہم اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ کوئی عیسائی پادری
تیری لاسٹ پرے میں شامل نہیں ہوگا۔ جانتے ہیں اس عیسائی بادشاہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں زنگی کی جتنی تعریف سن چکا ہوں، اب میرا دل نہیں کرتا میں اس کے خلاف تلوار اٹھاؤں، تم میری لاسٹ پرے میں شامل ہوو یا نہ ہوو، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں لشکر لے کے واپس جا رہا ہوں۔ وہ عیسائی بادشاہ اپنا لشکر لے کے واپس چلا گیا اور عیسائی پادریوں سے کہا بے شک تم میری آخری دعا میں شامل نہ ہونا، میں واپس اپنا لشکر لے کے جا رہا ہوں، میں اس مسلمان بادشاہ سے نہیں لڑ سکتا جس کا کردار اتنا پاکیزہ ہے۔ اب ذرا دل تھام کے فیصلہ کریں، مومن تو وہ تھے جن کے پاکیزگی کردار کو دشمنوں کی عورتیں بیان کرتی تھیں، اور آج کیسے مومن جوان ہیں کہ جن کے ظلم و ستم سے مسلمان بیٹیاں محفوظ نہیں، اہل ایمان کی عزتیں محفوظ نہیں۔ آپ روز اخبار میں پڑھتے ہیں ظالم بھی مسلمان اور جس بچی کے ساتھ اس نے ظلم کیا وہ بھی مسلمان، روز اخبارات میں خبریں آئی ہوتی ہیں۔ مومن تو وہ تھے، عظمت کردار کا مقام تو انہیں حاصل تھا کہ دشمنوں کی عورتیں بھی کہتی تھیں یہ فرشتہ صفت ہے، یہ پاکیزہ کردار والے ہیں۔ اور آج ہمارے ہاں ہم کیسے مسلمان ہیں؟ آج کے نوجوان، ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے، بالخصوص ان ظالموں کے لیے جنہیں اپنی ماں بہنوں کی عزت کا خیال نہیں۔ ایک حدیث مبارک ہے، حضور نے فرمایا وہ مومن بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ بڑا راضی ہے، اللہ اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے جس سے دوسرے اپنی عزت محفوظ سمجھیں، دوسرے سمجھیں اس سے ہماری عزت محفوظ ہے۔ بے شک یہ ہمارا دشمن ہے پر ہماری بہو بیٹیوں پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا، یہ ہماری عزت میں ہاتھ نہیں ڈالے گا، جس سے دوسرے اپنی عزت کو محفوظ سمجھیں۔ فرمایا وہ مسلمان بڑے اعلیٰ کردار کا مالک۔ میں نے آپ کی خدمت میں جہاں چند احادیث بیان کی، وہاں میں نے اپنی تاریخ سے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کیا، ورنہ ہماری تاریخ ایسے کئی واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ مسلمان لشکر جب ایران کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا تو ایرانیوں نے ایک چال چلی، 2 میل تک راستے میں انہوں نے برہنہ عورتیں کھڑی کر دیں، ننگی عورتیں کھڑی کر دیں، تاکہ مسلمان مجاہدین جب اس وادی میں داخل ہوں، برہنہ عورتیں وہ دیکھیں گے تو بھول جائیں گے کہ ہم کس مقصد کے لیے ایران کی طرف آ رہے ہیں، وہ ان عورتوں کے ساتھ مشغول ہوں گے، ہم ان پر حملہ کر دیں گے۔ 2 میل تک 2 رویا لائن میں انہوں نے عورتیں کھڑی کر دی، اور برہنہ عورتیں۔ جاسوسوں نے آ کے صحابی رسول کو بتایا، مسلمان جرنیل کو بتایا کہ آگے یہ صورتحال ہے۔ جاسوس آگے جا کے خبریں لاتے تھے، انہوں نے بتایا آگے یہ صورتحال ہے۔ تو جانتے ہیں جرنیل اسلام نے کیا حکم دیا تھا؟ صحابہ کی طرف منہ کر کے کہا، مجاہدین اسلام کی طرف، تمام اپنی اب جو سوار ہیں وہ بھی، جو پیدل چل رہے ہیں وہ بھی، جب میں کہوں گا آنکھیں بند کر کے چلنا شروع کر دیں گے، اور جب تک میں نہیں کہوں گا آنکھیں نہیں کھولیں گے۔ جب میں کہوں گا تو پھر آنکھیں کھولیں گے، سواریاں چلتی رہیں گی، ہم ان کی نگہداشت کریں گے کہ تم صحیح راستے پہ چل رہے ہو یا نہیں، لیکن تم نے آنکھیں نہیں کھولنی۔ بس آنکھیں بند کر کے اپنے محبوب کا تصور کر کے درود